السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک۔ قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم به تستعجلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، یعنی آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ سورہ الذاریات کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں 6 آیتیں آ چکی ہیں۔ ابھی آیت نمبر 7 سے 14 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ ان آیات کے اندر جزائے عمل کا انکار کرنے اور اس کا مذاق اڑانے والوں کو اس کے انجام سے یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے۔ مذاق اڑانا اور انکار کرنا، تو ان کا انجام ان کو بتایا جا رہا ہے۔ آگے جو مان کر دیں رہے ایمان پر اپنی زندگی گزاریں گے، عمل صالح کریں گے، ان کے لیے ان کا انجام آگے آ رہا ہے۔ تب یہاں پر فرمایا گیا مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے، یعنی ان الفاظ میں قرآن مجید کی ایک اہم حقیقت پر یہاں پر انسان کو متنبہ کیا جا رہا ہے۔ قیاس اور گمان کی بنا پر کوئی اندازہ کرنا یا تخمینہ لگانا دنیاوی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو کسی حد تک چل سکتا ہے، اگرچہ علم کا قائم مقام آلٹرنیٹ مقام جو ہے پھر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا بڑا بنیادی مسئلہ کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اعمال کے لیے کسی کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ ہیں یا نہیں، اور ہے تو کس کے سامنے، کب اور کیا کیا جواب دہی ہمیں کرنی ہوگی، اور اس جواب دہی میں کامیابی اور ناکامی کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے متعلق آدمی محض اپنے قیاس اور گمان کے مطابق ایک اندازہ قائم کر لے اور پھر اسی جوئے کے داؤں پر اپنا تمام سرمایہ حیات جو ہے لگا دے۔ اس لیے کہ یہ اندازہ اگر غلط نکلے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آدمی نے اپنے آپ کو بالکل تباہ اور برباد کر لیا۔ اگر ایسا گمان لگا لیا اور وہاں پر سچ نکلا تو پھر اس نے پوری زندگی تباہ برباد کر لیا۔ مزید یہ مسئلہ سرے سے ان مسائل میں سے ہے ہی نہیں جن کے بارے میں آدمی محض قیاس اور ظن و تخمین سے کوئی صحیح رائے قائم کر سکتا ہو، کیونکہ قیاس ان امور پر چل سکتا، یعنی ازمپشن ان امور پر چل سکتا جو انسان کے دائرے محسوسات میں شامل ہوتے ہیں۔ میتھمیٹکس کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر ازیوم کر کے چلتے ہیں نا، یہ مطلب ازمپشن۔ تو یہ
جو ہے اور یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا کوئی پہلو بھی محسوسات کے دائرے میں نہیں آتا، لہٰذا یہ بات ممکن ہی نہیں کہ اس کے بارے میں کوئی قیاسی اندازہ صحیح ہو سکے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر آدمی کے لیے ان ماورائے حس و ادراک کے مسائل کے بارے میں رائے قائم کرنے کی صحیح صورت کیا ہے، تو اس کا جواب قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ دیا گیا، اور خود اس سورے سے بھی یہی جواب واضح ہوتا کہ انسان براہ راست خود حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ فیکٹس، فگرز، ریالٹی تک انسان جو ہے خود نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ فیکٹ، یہ رسالت کا کانسیپٹ، اللہ تعالیٰ جو ہے ڈائریکٹ ہر انسان سے کمیونیکیٹ نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا، بلکہ نبی کے ذریعے سے دیتا ہے، اور اس علم کی صحت کے متعلق آدمی اپنا اطمینان اس طریقے سے کر سکتا ہے کہ زمین اور آسمان اور خود اس کے اپنے نفس میں جو بے شمار نشانیاں موجود ہیں ان پر جو ہے غائر نگاہ ڈال کر دیکھے، اور پھر بے لاگ طرز پر سوچے کہ یہ نشانیاں آیا اس حقیقت کی شہادت دے رہی ہیں جو نبی بیان کر رہا ہے۔ تو ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ سائنس، انڈیکیشنز، نشانیاں بہت اہم ہیں، یہ وہ دلائل ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کے پروف ہیں، یا ان مختلف نظریات کی تائید کرتی ہیں جو دوسرے لوگوں نے اس کے بارے میں پیش کیے ہیں۔ خدا اور آخرت کے متعلق علمی تحقیق کا یہی ایک طریقہ ہے جو قرآن مجید میں بتایا گیا۔ اس سے ہٹ کر جو بھی اپنے قیاسی اندازوں پر چلا وہ دراصل مارا گیا۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر میں مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں۔ دیکھ کیسا ان کا کنڈیشن ہے، یعنی انہیں کچھ پتہ نہیں کہ اپنے ان غلط اندازوں کی وجہ سے وہ کس رزلٹ کی طرف جا رہے انہیں معلوم نہیں۔ ان اندازوں کی بنا پر جو راستہ بھی کسی نے اختیار کیا وہ سیدھا تباہی کی طرف جاتا ہے۔ جو شخص آخرت کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، وہ سرے سے کسی جواب دہی کی تیاری ہی نہیں کر رہا، اور اس خیال میں مگن ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے کتنا زبردست اس دن جھٹکا، اس دن نقصان ہوگا کہ جب سوال جواب شروع ہوگا تو وہ تیار نہیں رہیں گے۔ حالانکہ اچانک وہ وقت آ جائے گا جب اس کی توقعات کے بالکل خلاف دوسری زندگی میں اس کی آنکھیں کھلیں گی، اور اسے معلوم ہوگا کہ یہاں اس کو اپنے ایک ایک عمل کا جواب دہی کرنی ہے۔ جو شخص اس خیال میں ساری عمر کھپا رہا ہے کہ مر کر پھر اسی دنیا میں واپس آؤں گا، اسے مرتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ واپسی کے سارے دروازے بند ہیں۔ کسی نئے عمل سے پچھلی زندگی کے اعمال کی تلافی کا کوئی موقع نہیں۔ ایک دفعہ سانس ختم ہو گئی تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، عمل کا یہ جو ہے وقت جو ہے ختم ہو گیا، اور کوئی ابھی تلافی نہیں۔ اور آگے ایک اور زندگی ہے جس میں ہمیشہ کے لیے اسے اپنی دنیاوی زندگی کے نتائج دیکھنے اور بھگتنے ہیں۔ جو شخص اس امید میں اپنے آپ کو ہلاک کے ڈالتا کہ نفس اور اس کی خواہشات کو جب پوری طرح مار دوں گا تو فنائے محض کی شکل میں مجھے عذاب ہستی سے نجات مل جائے گی، وہ موت کے دروازے سے گزرتے ہی دیکھ لے گا کہ آگے فنا نہیں بلکہ بقا ہے۔ آگے کیا ہے؟ زندگی ہے، موت نہیں بلکہ زندگی ہے، اور اسے اب اس امر کی جواب دہی کرنی ہے کہ کیا تجھے وجود کی نعمت اسی لیے دی گئی تھی کہ تو اسے بنانے اور سنوارنے کے بجائے مٹانے میں اپنی ساری محنتیں صرف کر دیتا۔ اسی طرح جو شخص کسی ابن اللہ کے کفارہ بن جانے یا کسی بزرگ ہستی کے شفیع بن جانے پر بھروسہ کر کے
عمر بھر اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اسے اللہ کے سامنے پہنچتے ہی پتہ چل جائے گا یہاں نہ کوئی کسی کا کفارہ ادا کرنے والا ہے اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ اپنے زور سے یا اپنی محبوبیت کے صدقے میں کسی کو اللہ کی پکڑ سے بچا لے۔ بس یہ تمام قیاسی عقیدے در حقیقت ایک افیون ہے، ڈرگ ہے، جس کی ایک افیون ہے جس کی پینک میں یہ لوگ بے سود پڑے ہوئے ہیں اور انہیں کچھ خبر نہیں کہ خدا اور انبیاء کے دیے ہوئے صحیح علم کو نظر انداز کر کے اپنی جس جہالت پر یہ مگن ہے وہ انہیں کدھر لیے جا رہے ہیں، وہ معلوم نہیں ہے۔ غفلت میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان جو ہے غفلت کی زندگی گزارتا، اس کے مقابلے میں شیطان کیا ہے؟ چوکس ہے، ایکٹیو ہے، گھات لگا کر حملہ کرتا، وہ انسان کو دائیں بائیں سامنے پیچھے سے حملہ کرتا، مسلسل لگاؤ، لیکن انسان جو ہے اس سے کیا ہے؟ غافل ہے، اس کی سینسیٹیوٹی، سیریسنس کو انسان نہیں سمجھتا، بس ایسے ہی کھیل کے طور پر زندگی جو انسان گزار رہا ہے، اور ایک دوسرے کی کثرت حاصل کرنے میں، مال ہو گیا، متاع ہو گیا، جائیداد ہو گیا، اقتدار ہو گیا، ان کو حاصل کرنے میں جو انسان لگا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا یوم ہم علی النار یفتنون، اس دن روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ ہے اب جو ہے چکھو مزہ اپنے فتنے کا۔ اس کی تفسیر میں ہے کفار کا یہ سوال کہ روز جزا کب آئے گا، علم حاصل کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے نہ تھا، بلکہ ٹانٹ اور استہزاء، مذاق کے طور پر تھا، اس لیے ان کو جواب اس انداز سے دیا گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی شخص کو بدکرداریوں سے باز نہ آنے کی نصیحت کرتے ہوئے اس سے کہیں کہ ایک روز ان حرکات کا برا نتیجہ دیکھو گے، اور وہ اس پر ایک ٹھٹا مار کر آپ سے پوچھے گا کہ حضرت آخر وہ دن کب آئے گا۔ ایسے یہاں پر بھی لوگ ٹھٹا مار کر، مذاق کے طور پر، طعن کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے جس آخرت کا آپ تذکرہ کر رہے وہ کب آئے گی۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ سوال اس برے انجام کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی نصیحتوں کا مذاق اڑانے کے لیے ہوگا۔ اس لیے اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ اس روز آئے گا جب تمہاری شامت آئے گی۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آخرت کے مسئلے پر اگر کوئی منکر آخرت سنجیدگی کے ساتھ بحث کر رہا ہو تو اس کے موافق یا مخالف دلائل پر تو بات کر سکتا ہے، مگر جب تک اس کا دماغ بالکل ہی خراب نہ ہو چکا ہو یہ سوال وہ کبھی نہیں کر سکتا کہ بتاؤ وہ آخرت کس تاریخ کو آئے گی۔ اس کی طرف سے یہ سوال جب بھی ہوگا طنز اور تمسخر کے طور پر ہی ہوگا، اس لیے آخرت کے آنے کی تاریخ جو ہے بیان کرنے اور نہ کرنے کا کوئی اثر بھی اصل بحث پر نہیں پڑتا۔ کوئی شخص نہ اس بنا پر آخرت کا انکار کرتا ہے کہ اس کی آمد کا سال، مہینہ، دن نہیں بتایا گیا، اور نہ یہ سن کر اس کی آمد کو مان سکتا ہے کہ وہ فلاں سال فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آئے گی۔ تاریخ کا تعین سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی منکر کو اقرار پر آمادہ کر دے، کیونکہ اس کے بعد پھر سوال پیدا ہو جاتا کہ وہ دن آنے سے پہلے آخر کیسے یقین کر لیا جائے کہ اس روز تمہیں واقعی آخرت جو ہے برپا ہو جائے گی۔ یہ تھا
اس آیت کی ضمن میں تفسیر۔ پھر ان سے کہا جائے گا اب چکو مزہ اپنے فتنے کا، یعنی فتنے کا لفظ یہاں دو معنی دے رہا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اپنے اس عذاب کا مزہ چکو، دوسرے معنی یہ ہے کہ اپنے اس فتنے کا مزہ چکو جو تم نے دنیا میں برپا کر رکھا تھا۔ اور عربی زبان میں اس لفظ کے ان دونوں مفہوموں پر جو ہے یکساں گنجائش ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پر یہ بتایا گیا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے۔ یعنی کفار کا یہ پوچھنا کہ آخر وہ روز کب آئے گا، یعنی جزا کا روز کب آئے گا، اپنے اندر خود یہ مفہوم رکھتا تھا کہ اس کے آنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے، جب ہم اس کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے جھٹلانے کی سزا ہمارے لازم ہو چکی، تو آگ کیوں نہیں جاتا۔ اسی لیے جہنم کی آگ میں جب وہ تپ رہے ہوں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے تم جو ہے جلدی مچا رہے تھے۔ اس فقرے سے مفہوم آپ نکلتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ اس نے تم سے نافرمانی کا ظہور ہوتے ہی تمہیں فوراً نہ پکڑ لیا اور سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے وہ تم کو ایک لمبی مہلت دیتا رہا، مگر تم ایسے احمق تھے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے تم جو ہے بلکہ مطالبہ کر رہے کہ یہ وقت تم پر جلدی آ جائے۔ اب دیکھ لو کہ وہ کیا چیز تھی جس کے جلدی آ جانے کا مطالبہ جو ہے تم کر رہے تھے، یعنی کہ یہ لوگ عذاب کو جلدی بلا رہے ہیں، عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ تم مانگ تو رہے ہو، لیکن جب تم اس میں پڑیں گے اور اس کی تپش سے تم کو اس کا انجام سمجھ میں آ جائے گا، تب تم جو ہے سوال کرو گے، تب تمہیں وہ سوال کا جواب جو ہے وہاں پر مل جائے گا۔ یہ ہے وہ ان آیات کی ضمن میں تفسیر جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔